أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ کی علمی خدمات کا تجزیہ، اس کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم ڈاکٹر ظفر صاحب قاسمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ السلام علیکم وبہ نستعین، اما بعد۔ مولانا سالم قاسمی علیہ الرحمہ کی زندگی کی مختلف جہات ہیں، مختلف گوشے ہیں جن پر کل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ مولانا زندگی کی علمی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ مولانا کی علمی زندگی کا درس و تدریس کا ہے۔ ایک طویل کئی دہائیوں تک آپ درس و تدریس سے وابستہ رہے اور طلباء میں علوم نبوت کا انتقال کرتے رہے۔ دوسرا علمی زندگی کا آپ کا وہ حصہ ہے جو واعظ ہیں، خطبات ہیں۔ وہ صرف واعظ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ علمی نکات پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ تیسری چیز تصنیفات ہیں آپ کی۔ تصنیفات زیادہ تو نہیں، لیکن جتنے بھی رسائل یا جو تصنیفات آپ نے تحریر کی ہیں وہ اپنی انفرادیت، جامعیت اور معنویت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پروفیسر شکیل صاحب نے ایک بات کہی تھی، سر سید علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک تذکرہ ہوا تھا۔ ظاہر ہے سر سید کا تذکرہ ہونا اور دارالعلوم لازم ملزوم چیز ہے، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی کے جو خطوط ہیں سر سید علیہ الرحمہ کو اور سر سید کے جو خطوط ہیں مولانا قاسم نانوتوی کو وہ بڑی مطابقت رکھتے ہیں، اور یہاں اگر تذکرہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہوگی۔ بہرحال ایک تذکرہ آیا تھا کہ جس وقت سر سید کا انتقال ہوا اس وقت سر سید کے پاس پیسے نہیں اور ان کے بیٹے محمود نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ محسن الملک نے انہیں 50 روپے دیے اور ان کی تجہیز و تکفین۔ بات بالکل صحیح ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن جہاں میں بڑی جرات کے ساتھ کہنا چاہوں گا، معافی کے ساتھ، جہاں اس سے یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ محمود صاحب کسی بھی طرح سے انہوں نے اخلاقی قدروں کا فقدان کیا، لیکن وہیں سر سید کی زندگی کا ایک پہلو اس سے یہ نمایاں ہوتا ہے کہ سر سید ایک ایسا درویش تھا جس نے اتنا بڑا ادارہ تو قائم کیا، لیکن مرتے وقت اس کے پاس تجہیز و تکفین کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرا مقالہ شائع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو باقی الحمدللہ۔ أنا العبد الذي كسب